جو ہے وہ ریکارڈ تو ہو رہا ہے. کل بھی اور پچھلے 1-2 دن سے میں کافی بزی رہا, اور آج بھی یونیورسٹی کی کچھ اس طرح کی وہ تھی میٹنگس تھیں کہ میں نے یہ لیکچر اپلوڈ نہیں کیا. تو یہی جو ہم ابھی لیکچر کر رہے ہیں یہ میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں, اور آپ کو کوئی اگر سوال ہوگا تو وہ ہم اگلی کلاس میں اس کے بارے میں جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. دیکھیے یہ جو یونٹ 8 ہے اس میں ہم ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ٹرانسفارمیشنز پڑھیں گے جو کہ کینونیکل ٹرانسفارمیشنز کہلاتی ہیں. اور شروع میں یعنی کہ میں بجائے اس کے کہ میں ڈائریکٹلی جو ہماری جو کتاب ہے چاؤ کی میں اس کے اوپر جمپ کرتا, میں نے آپ کو کچھ اس سے پہلے کچھ ایگزامپل کے ذریعے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کینونیکل جو ٹرانسفارمیشنز کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, وہ کیسے کی جاتی ہیں, وہ پھر ہم آگے دیکھیں گے. پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں ان کی ضرورت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے آپ یاد کریں کہ جو ہمارے پاس 5.2 ایگزامپل تھی چاؤ کی, جس میں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک پارٹیکل ہے آف سم میس ایم, اور جو کہ ڈسٹینس آر کے اوپر ہے اور وہ کسی اینگل تھیٹا کے اوپر ہے. وہ سینٹرل فیلڈ یا سینٹرل فورس کی وجہ سے وہ اس پوائنٹ کے ساتھ اٹریکٹڈ ہے اور وہ ایک آربٹ کے اندر موو کر رہا ہے. تو یہ بیسکلی سینٹرل فیلڈ پرابلم کہلاتی ہیں. سینٹرل فیلڈ پرابلم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ فیلڈز ہیں کہ جن سے ایسوسیٹڈ فورسز جو ہیں وہ سینٹر ٹو سینٹر ایکٹ کرتی ہیں. لائک گریویٹیشنل فورس ہے کہ دو پارٹیکلز ہیں وہ ان کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ سینٹر ٹو سینٹر ایکٹ کرتی ہے, رائٹ. اسی طرح کولم فورس ہے کہ دو چارج پارٹیکلز ہیں, دو چارج پارٹیکل جو رکھے ہوئے ہیں ان کے سینٹر ٹو سینٹر وہ فورس جو ہے وہ کام کرتی ہے. ایسی فورسز کو ہم سینٹرل فورس کہتے ہیں, اور وہ جو فورسز فیلڈ بناتی ہیں ہم انہیں سینٹرل فیلڈز جو کہتے ہیں. ابھی جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ سینٹرل فیلڈ پرابلمس کو اور زیادہ جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے, جس میں کہ ہم آربیٹل جو موشن ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے اسٹڈی کریں گے. تو یقینی طور پہ ہمیں جو ہے گریویٹیشنل فورس جو کہ مختلف آربٹس کے اوپر مختلف جو وہ ہیں ہم ان پلانٹ کے اوپر لگ رہی ہے وہ ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, یا پلانٹس کے, یا فار ایگزامپل مون ہے تو اس کا آربٹ آپ کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں پر یہ جو ہم نے ایگزامپل 5.2 دیکھی تھی وہ تو بہت سمپل, ہم اس میں چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ ہم سے اس میں ہیملٹونین لکھنا سیکھ رہے تھے. پہلے ہم نے لیگرانجین لکھنا سیکھا تھا, پھر ہیملٹونین لکھنا سیکھا تھا. آپ کو یاد ہے کہ فورس جو تھی جو بیسکلی انورس اسکوائر لا کی فورس ہے, یعنی کہ گریویٹیشنل فورس ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ سینٹرل فورس ہے اس کو ہم آر یہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ یہ ریڈیل فورس ہے, یعنی کہ ریڈیل جو ہے جو ڈائریکشن اس میں لگتی ہے, تھیٹا ڈائریکشن میں کوئی فورس نہیں ہے. اور یہ وجہ ہے کہ فورس صرف اور صرف اگر کسی چیز سے ویری کرے گی تو وہ آر ہے. اگر ہم جو اس میں بھی میں ایک اسمال ایم لگانا بھول گیا, اگر ہم جی یعنی کہ کیپٹل ایم اور اسمال ایم کی ویلیو سیم رکھیں اور وہ کانسٹنٹ ہو تو صرف وہ آر اسکوائر سے فورس ویری کرتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس قسم کی فورسز کے لیے پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ اگر ہم انٹیگریٹ کریں تو اس طرح لکھی جا سکتی ہے وی آف آر, کیونکہ اگین وی از اے فنکشن آف آر از اکولس ٹو مائنس کے بائی آر, ویئر کے سم کانسٹنٹ جو ہے وہ ہم نے جی اور یہ کیپٹل ایم اور اسمال ایم کو ہم نے کے سے ظاہر کر دیا. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے 5.2 میں جو ہے وہ وہاں جو ہم نے کوآرڈینیٹ استعمال کیے تھے وہ ہم نے آر اینڈ تھیٹا کے کیے تھے, جو میں نے ابھی یہاں فگر بنائی بھی ہے 5.1 کی. لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم جو لیگرانجین ہم نے وہاں پہ اس کے اندر پولر کوآرڈینیٹس میں لکھا تھا, وہی لیگرانجین ہم جو ہے وہ ریکٹینگولر جو ہمارے پاس ریکٹینگولر کوآرڈینیٹس ہیں یا کارٹیزین کوآرڈینیٹس ہیں اس میں بھی لکھ سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرابلم. اور وہ اس طرح لکھا جا سکتا ہے ہاف ایم ایکس ڈاٹ اسکوائر پلس ہاف ایم وائی ڈاٹ اسکوائر پلس, اور چونکہ وی از اے فنکشن آف آر, اور آر کو آپ اسکوائر روٹ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر کے طور پہ لکھ سکتے ہیں. دیکھیے یہ کون جس نے اپنے مائک آن کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بات آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹرانسفارمیشن ایکویشنز ہیں, ایکس ایکوس ٹو آر کاس تھیٹا, وائی ایکوس ٹو آر سائن تھیٹا, اور جب ہم ان کو اسکوائر کریں گے تو یہ اس طرح لکھا جا سکتا ہے اور آر کو ایسے لکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری جو ہمارے پاس لیگرانجین ہیں
وہ ہم نے بجائے پولر کوآرڈینیٹ میں لکھنے کے ہم اس کو جو ہے وہ جو ہمارے سمپل جو 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 آئی مین ایکس وائی کوآرڈینیٹس ہیں ہم اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک پرابلم کا ہمیں بالکل کلیئر دکھائی دے رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکس ڈاٹ موجود ہے, وائی ڈاٹ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے ایکس اور وائی دونوں پہ, ٹھیک ہے, وہ اسکوائر روٹ کا فنکشن ہے, وہ ایک الگ بات ہے, بٹ اٹ ڈپینڈز آن ایکس اینڈ وائی, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی سائیکلک کوآرڈینیٹ نہیں ہوگا, کیونکہ جب ہم فار ایگزامپل لیگرانج ایکویشن لکھیں گے تو یہ جو لیگرانجین ہے ہمارا وہ ایکس اور وائی پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہے, اور کرسپونڈنگ جو جنرلائز ویلوسٹیز ہو سکتی ہیں ایکس ڈاٹ اور وائی ڈاٹ وہ ان کے اوپر بھی ڈپینڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے we do not have any cyclic coordinate in this Lagrangian, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ اس لیگرانجین جو کہ وہ اسی سیم پرابلم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, لیکن ہم نے اگر پراپرلی کوآرڈینیٹ سسٹم کو چوز نہیں کیا تو اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ ایک تو ہماری ایکویشنز تو کمپلیکیٹڈ ہوں گی ہم کچھ سسٹم کی جو ریلیٹڈ سیمیٹریز ہیں وہ بھی ہماری آنکھوں سے جو ہے وہ ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ سیمیٹریز نہیں دکھائی دے سکیں, ٹھیک ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں غور و خوض کے ساتھ کوآرڈینیٹ سسٹم جو ہے وہ چوز کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کوآرڈینیٹ سسٹم میں کوئی سائیکلک کوآرڈینیٹ ہو تو اس کے کرسپونڈنگ جو مومنٹم ہوتی ہے, جو جنرلائز مومنٹم ہوتی ہے, وہ ہمیشہ کنزرو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم جانتے ہیں. لیکن اب چونکہ یہاں پہ کوئی کوآرڈینیٹ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ ایکس موجود ہے, وائی موجود ہے, اور کرسپونڈنگ وائی ڈاٹ اور ایکس ڈاٹ موجود ہے, تو وی ڈو ناٹ ہیو اینی سائیکلک کوآرڈینیٹ ہیئر, نو سائیکلک کوآرڈینیٹ, کیونکہ کائنیٹک انرجی ایکس ڈاٹ وائی ڈاٹ پہ ڈپینڈ کر رہی ہے, اور وی اٹ سیلف جو ہے وہ ایکس اور وائی پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. سو دیر از نو سائیکلک کوآرڈینیٹ. تو اس سے کیا ہوا کہ سسٹم کی سیمیٹریز ہمارے آنکھوں سے اجھل ہو گئی ہیں, ہڈن ہو گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو 5.2 کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ایک مومنٹم جو تھی وہ کنزرو نکلی تھی, یعنی پی تھیٹا, رائٹ. تو یہاں پہ ہمیں ایسا کچھ نہیں دکھائی دے رہا, ہمارے پاس ایکس اور وائی موجود ہیں اور کرسپونڈنگ ایکس ڈاٹس اور وائی ڈاٹس موجود ہیں, so there is no cyclic coordinates, right. So now we again write the same Lagrangian in terms of r and theta coordinates, right. So let's see کہ, اور یہ جسٹ آپ کو ریکال کرنا ہے, یہ وہی ایکویشن ہے جو ہم نے 5.2 میں دیکھی تھی. تو آپ کو معلوم یاد ہے کہ لیگرانجین ٹی مائنس وی لکھا جاتا ہے, تو جو اس میں کائنیٹک انرجی ہے وہ ہاف ایم آر ڈاٹ اسکوائر پلس آر اسکوائر تھیٹا ڈاٹ اسکوائر لکھی جائے گی اگر ہم جو ہے اب آر اینڈ تھیٹا کوآرڈینیٹ استعمال کر رہے ہیں, اور پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ کے اوور آر لکھی جا رہی ہے. تو آپ امیڈیٹلی یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ یو ہیو آر ڈیپینڈنس and you have also r dot dependence, right. تو اس کا مطلب ہے کہ r اور یعنی کہ r سے ریلیٹڈ جو ایکویشنز ہوں گی وہ تو اتنی سمپلیفائی نہیں ہوں گی, but you have only theta dot and the potential energy doesn't depend on the theta, right. تو کیا ہوگا کہ ایسی صورتحال میں کیونکہ ہمارے پاس potential energy independent of theta ہے, so that is we have theta dot, right. کائنیٹک انرجی میں, لیکن پوٹینشیل انرجی تھیٹا سے انڈیپینڈنٹ ہے, سو تھیٹا از دا سائیکلک کوآرڈینیٹ ہیئر, ٹھیک ہے. تو یہاں پر تھیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس سائیکلک کوآرڈینیٹ ہو گیا جو ہے بن گیا ہے, اور ہم یہ بات جانتے ہیں, وی نو دیٹ if a coordinate is absent from the Lagrangian but its first order time derivative is present, for example q تو نہیں ہے, q dot موجود ہے, then the corresponding generalized momentum جو کہ لکھی جا سکتی ہے اس طرح partial L by partial q dot j جو کہ پی جے کے برابر ہوتا ہے, will always be conserved, جس کو ہم کنزرو کہیں گے یا کانسٹنٹ آف موشن کہیں, اور اس کا سمپل مطلب ہے کہ وہ ٹائم میں چینج نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم نے وہاں پہ دیکھی تھی. ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی کوآرڈینیٹ سائیکلک ہے لیگرانجین میں
تو وہ کوآرڈینیٹ سائیکلک ہوگا ہیملٹونین میں بھی. یعنی کہ اگر لیگرانجین کسی کوآرڈینیٹ سے انڈیپینڈنٹ ہے, جیسے یہاں پہ تھیٹا سے انڈیپینڈنٹ ہے, تھیٹا کی کوئی ٹرم نہیں آ رہی, تھیٹا ڈاٹ کی تو ہے, تھیٹا کی نہیں ہے, تو اگر کسی لیگرانجین میں کوئی کوآرڈینیٹ سائیکلک ہے تو وہی کوآرڈینیٹ ہیملٹونین جب آپ لکھیں گے اس سسٹم کا, اس میں بھی سائیکلک ہوگا. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب 5.2 ایکویشن 5.2 ایگزامپل دیکھی تو ہم نے جب اس کا ہیملٹونین لکھا تو آپ کو یاد ہے کہ وہ برابر تھا H equals to PR square over 2M plus P theta square over 2MR square minus K over R. No theta dependent term. آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پاس ہیملٹونین جو ہوتا ہے وہ فنکشن ہوتا ہے Q اور P کا, اگر فی الحال ہم ٹائم کو اگر ابھی شامل نہ کریں تو ہمارے پاس یہاں پر ہیملٹونین ہے وہ آر اور پی آر کا فنکشن ہے, سوری, اور یہاں بلکہ میں اس کے ساتھ ہی لکھ دوں, اور اٹ شوڈ بی the function of for example p theta. اصولی طور پہ یہاں پہ تھیٹا کا ڈیپینڈنس آنی چاہیے تھی, بٹ the problem is here theta is cyclic coordinate. جس طرح لیگرانجین میں تھیٹا سائیکلک تھا, اس طرح ہیملٹونین میں بھی تھیٹا جو ہے وہ سائیکلک ہے. تو ہمارے پاس آر پی آر تو موجود ہے لیکن تھیٹا پی تھیٹا میں سے تھیٹا موجود نہیں ہے. تو چونکہ تھیٹا موجود نہیں ہے تو کرسپونڈنگ کانجوگیٹ مومنٹم جو ہے پی تھیٹا اٹ شوڈ بی دا کانسٹنٹ آف موشن, رائٹ. آر موجود ہے تو اس کا کانجوگیٹ مومنٹم پی آر موجود ہے, بٹ یہاں پہ کانجوگیٹ مومنٹم پی تھیٹا تو موجود ہے لیکن اس کا کانجوگیٹ ویریبل تھیٹا موجود نہیں ہے. So theta will be the cyclic coordinate over here, and this simply means that the conjugate momentum p theta corresponding to theta is a constant of motion. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ angular momentum جو ہے وہ constant تھی, conserve تھی, right. کیونکہ تھیٹا موجود نہیں ہے تو کرسپونڈنگ جو مومنٹم ہے conjugate momentum وہ constant of motion ہو جائے گی ہمارے پاس, ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ جو کینونیکل ٹرانسفارمیشنز ہیں, دیکھیے ٹرانسفارمیشن تو ہم دو کوآرڈینیٹس کے درمیان کسی بھی طرح کی کر سکتے ہیں, یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ کینونیکل ٹرانسفارمیشنز آر دوز ٹائپ آف ٹرانسفارمیشن جو کہ ہمیں ایک کوآرڈینیٹ سسٹم سے دوسرے کوآرڈینیٹ میں تو لے کے جاتی ہیں, لیکن وہ ایسے کوآرڈینیٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سائیکلک کوآرڈینیٹس ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی اور کوآرڈینیٹ سسٹم میں جا کے اپنے سسٹم کو, جو فرض کریں آپ ایک کوآرڈینیٹ سسٹم کے اندر آپ اپنے کسی میکینیکل پرابلم کو سالو کر رہے ہیں, لیکن اگر اس میں کوئی سائیکلک کوآرڈینیٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو زیادہ ایکویشن سالو کرنی پڑیں گی, رائٹ. اس کے برخلاف اگر آپ اسی سسٹم کو کسی اور کوآرڈینیٹ سسٹم میں لے آ کے اگر آپ اس کو ٹریٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ کوآرڈینیٹ ایسے ہوں جو کہ سائیکلک ہوں, تو امیڈیٹلی آپ کے لیے وہ یہ جاننا آسان ہو جائے گا کہ ان کی کرسپونڈنگ مومنٹم جو ہے وہ کانسٹنٹ ہیں, یعنی کہ اس ویریبل سے ریلیٹڈ جو مومنٹمز ہوں گی وہ کانسٹنٹ ہوگی. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے یہ جو سینٹرل فیلڈ پرابلم کو جب ہم نے ایکس وائی کوآرڈینیٹ میں کرنے کی کوشش کی تو ہمیں اس کے اندر کوئی سائیکلک کوآرڈینیٹ نہیں ملا, ہمیں زیادہ مشکل ایکویشن سالو کرنی پڑیں گی. اس کے برخلاف اگر ہم اسی پرابلم کو جو پولر کوآرڈینیٹس ہیں آر تھیٹا کے اس میں سالو کرتے ہیں تو ہم امیڈیٹلی دیکھتے ہیں کہ تھیٹا چونکہ سائیکلک ہے تو پی تھیٹا ول بی دی کانسٹنٹ آف موشن. تو in general, I mean mathematically speaking, you can define many type of transformation between two coordinate system, لیکن canonical transformations وہ ٹرانسفارمیشن, canonical کا مطلب ہوتا ہے قانونی, یہ وہ قانونی ٹرانسفارمیشنز ہیں کہ جو آپ کو ایک نئے ایسے کوآرڈینیٹ سسٹم میں لے کے جا سکتی ہیں کہ جہاں پہ کہ آپ کے پاس سائیکلک کوآرڈینیٹس ہوں, تو وہاں پہ آپ کے لیے پرابلم کو سالو کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ہم ایک آگے چل کے ہم ایک ایگزامپل کریں گے تو اس سے آپ کو اور زیادہ آسان ہو جائے گا کہ میں کس طرح یہ بات کر رہا ہوں. آپ نے ایک چھوٹی سی مثال آپ نے دیکھ لی ہے کہ واقعتاً بعض دفعہ کوآرڈینیٹس کو چینج کرنے سے جو پرابلم کی ویزیبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اس سسٹم کی جو میکینیکل پراپرٹیز ہو سکتی ہیں یا اس کی سے ایسوسیٹڈ سیمیٹریز ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے اور واضح ہو کے آ جاتی ہیں اگر ہم پراپر کوآرڈینیٹ سسٹم استعمال کریں, رائٹ.
تو یہی وجہ ہے کہ بعض ہمیں ایسی ٹرانسفارمیشن یعنی اکنامکل ٹرانسفارمیشنز کرنی پڑ جاتی ہیں کہ جو ہمیں ایک سسٹم سے ایک کوآرڈینیٹ سسٹم دوسرے کوآرڈینیٹ سسٹم میں لے جائیں، اور وہ ایسا سسٹم ہو کہ جہاں پہ کہ ہمیں سائیکلک کوآرڈینیٹ مل جائیں تاکہ ہماری کچھ کیلکولیشنز آسان ہو جائیں۔ ہم اس کے بارے میں اور پڑھیں گے کہ یہ ہر دفعہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، تو ہم کیوں اور زیادہ، یعنی کہ ابھی میں نے صرف آپ کو اس کی جو بہت ہی کہنا چاہیے کہ بیسک نیڈز آپ کو سمجھائیے، پھر ہم اس کی تھوڑی سی اور ٹیکنیکلٹیز میں جائیں گے ایٹ دا اینڈ آف دس یونٹ، ٹھیک ہے؟ اب یہ سب سمجھانے کے بعد لیٹس موو آن ٹو چاؤ، کہ چاؤ کیا کہہ رہی ہے۔ جو چاؤ کا جو چیپٹر 5 ہے اس میں اس نے جو پورا ایک ٹاپک کور کیا ہوا ہے کینونیکل ٹرانسفارمیشنز کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو اور پڑھیے گا، میں نے جو تھوڑی سی امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں نے تھوڑے سے اس کے اندر ہائی لائٹ کی ہیں، اور بھی میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ میں ہائی لائٹ کرتا جاؤں گا، جیسے کہ اس نے صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یقینی طور پہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ سائیکلک کوآرڈینیٹس اگر آ جائیں تو اس کا ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اور باوجود اس بات کے کہ ہمارے پاس کینونیکل ٹرانسفارمیشن موجود ہیں، اگر آپ کسی نئے سسٹم میں جائیں گے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ساری آپ جو ہے ہمیشہ سے یہ ہو سکے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے کینونیکل جو ہمارے پاس سائیکلک کوآرڈینیٹ آپ کو مل جائیں، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ کینونیکل ٹرانسفارمیشن کرنے کے بعد آپ ایک ایسے کوآرڈینیٹ سسٹم میں جا سکتے ہیں کہ جہاں پہلے کے مقابلے میں آپ کے پاس سچویشن زیادہ بہتر ہو، رائٹ؟ آلرائٹ، سو فرض کریں کہ اب ذرا سا ہم یہ دیکھیں کہ کینونیکل ٹرانسفارمیشنز کہلائیں گی کیا، وہ کیا ایسا کریں گی کہ ہم کہیں گے کہ وہ کینونیکل ٹرانسفارمیشنز ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو ہیملٹنز کینونیکل ایکویشنز کہلاتی ہیں وہ بہرحال یہ ہیں پارشل ایچ بائی پارشل پی جے از اکوز ٹو کیو ڈاٹ جے، اور پارشل ایچ بائی پارشل کیو جے از اکوز ٹو مائنس پی ڈاٹ جے، یہ ہمارے پاس کینونیکل ایکویشنز ہیں۔ تو فرض کریں کہ ہم ایک نئے کوآرڈینیٹ سسٹم میں جائیں کہ جہاں پر ہمارے پاس اسمال کیو کے بجائے کیپٹل کیو ہے، وہ کیپٹل کیو از اے فنکشن آف اولڈ کوآرڈینیٹس ہیں ہمارے پاس اسمال کیو، اسمال پی اور ٹائم، اور جو نئے مومنٹم ہیں پی جے از اگین از اے فنکشن آف اسمال کے اور اسمال پی اینڈ ٹائم، ٹھیک ہے؟ تو اگر فرض کریں کہ یہ کیو جو ہم نے نئے کوآرڈینیٹ لے رہے ہیں کیو جے اور پی جے اگر یہ واقعتاً کینونیکل کوآرڈینیٹس ہیں تو اگین they will follow the same canonical equation, and here k is some new Hamiltonian, sometimes people call it as Hamiltonian, right؟ کہ یہ فرض کریں آپ کے پاس ایک نیا فنکشن ہے جو کہ انرجی کو ظاہر کر رہا ہے، اور اگین partial k by partial pj will give you q dot j and partial k by partial qj will give you minus p dot j. Exactly similar equation, similar form کی equation جو کہ ہیملٹونین کے ساتھ تھی، وہ اب آپ ایک نئے ہیملٹونین کے ساتھ جو کہ فنکشن ہے کے پی ٹی کا، کیپٹل کیو کیپٹل پی اینڈ ٹائم، جس طرح ہیملٹونین از اے فنکشن آف اسمال کیو اسمال پی اینڈ ٹی، ہیملٹونین or the new Hamiltonian or Hamiltonian in the new coordinate system is a function of capital Q, capital P and T، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ یہ جو نئے کوآرڈینیٹس ایگزیکٹلی سملر کینونیکل ایکویشنز کو سیٹسفائی کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ Q اور کیپٹل Q and capital P are the new canonical conjugates، ٹھیک ہے؟ اب یہ ابھی تک تو یہ کہنا آسان ہے، لیکن اب ہمیں اس کی باقاعدہ میتھمیٹکس کرنی پڑے گی اور اس کی کینونیکل ٹرانسفارمیشنز کی فارمز ہمیں نکالنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ سو لیٹس ڈو اٹ۔ آلرائٹ، سو دیکھیے ہمارے پاس ہم نے جب ماڈیفائڈ ہیملٹونین پڑھا تھا وہ اولڈ کوآرڈینیٹس میں، اولڈ کوآرڈینیٹ سے مراد میری ہمیشہ ہوگی اسمال پی اینڈ اسمال کیو، اور نیو کوآرڈینیٹ سے ہماری مراد ابھی فی الحال ہوگی کیپٹل پی اینڈ کیپٹل کیو۔ تو جو اولڈ کوآرڈینیٹس میں آپ کو یاد ہے کہ ماڈیفائڈ ہیملٹونین جو تھا وہ ایسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ایکویشن اولڈ کوآرڈینیٹس کے لیے ٹرو ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے کوآرڈینیٹس ہیں کیپٹل کیو اینڈ کیپٹل پی دے آر آلسو canonical conjugate because they satisfy canonical Hamilton canonical equation، تو پھر یہی modified Hamilton equation
ان کوآرڈینیٹس کو بھی سیٹسفائی کرنی چاہیے لازمی طور پہ. ٹھیک ہے. اوکے ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, تو چونکہ یہ جو 5.23 اور 5.24 I mean this they must show the similar physical laws, right? تو somehow ان دونوں ایکویشنز کے درمیان کوئی ریلیشن ہونا چاہیے کہ جب آپ اس پورے سسٹم سے ٹرانسفارم کر کے یہاں پہ آ سکیں, کوئی نہ کوئی ریلیشن آپ کے پاس بلڈ اپ ہونا چاہیے. تو وہ جو میتھمیٹیکلی ان دونوں کوآرڈینیٹس کے درمیان آپ ایک ریلیشن لکھ سکتے ہیں, دس از سم تھنگ لائک دس, کہ یہ پوری ایکویشن آپ نے اٹھائی یہاں لکھی, یعنی کہ سمیشن جے پی جے کیو ڈاٹ جے مائنس ایچ از ایکولس ٹو الفا ٹائمس دس نیو کوآرڈینیٹس جو ہم نے یہاں پہ پی جے کیو ڈاٹ جے مائنس کے, اور یہ ایک ایکسٹرا ہمارے پاس فیکٹر آ گیا ہے ڈی ایف بائی ڈی ٹی کا. یہ ابھی ہم ایکسپلور کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے. باقی یہ اتنا حصہ تو ایگزیکٹلی یہ یہاں سے آ رہا ہے اور یہ اتنا حصہ ہمارے پاس یہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایکسٹرا فیکٹر ہے جو فنکشن ہم اس کو ایف کہہ رہے ہیں. دس فنکشن will be some function of phase space coordinates. ہم آگے جا کے دیکھیں گے یہ جو ہمارے پاس phase space coordinates ہیں جیسے small q, small p, capital Q, capital P, یہ اس کا فنکشن ہوگا, right? اور یہ ایک قسم کا بریجنگ کا کام کرے گا بٹوین دا ٹو کوآرڈینیٹ سسٹم, یعنی کہ جو اولڈ اور نیو کے درمیان یہ فنکشن جو ہے وہ ایک طرح کا برج کا کام کرے گا, کہ ہم اس کو آگے چل کے کہیں گے کہ یہ جنریٹنگ فنکشن ہے, یعنی کہ یہ فنکشن ایسی ٹرانسفارمیشن جنریٹ کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اولڈ کوآرڈینیٹ سے نیو کوآرڈینیٹ کے اندر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی ایکویشن کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ ڈی ایف بائی ڈی ٹی لکھا ہوا ہے, تو یہاں پر بھی دیکھیے یہ کیو ڈاٹ ہے, تو کیو ڈاٹ کا مطلب کیا ہے, یہ ڈی کیو اوور ڈی ٹی لکھا ہوا ہے. اسی طرح یہاں پہ یہ اسمال کیو ڈاٹ لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ اسمال ڈی کیو اوور ڈی ٹی لکھا ہوا ہے. تو آپ اگر اس کو پوری ایکویشن کو آپ ڈی ٹی سے ملٹیپلائی کر دیں تو وہاں سے ڈی ٹی کینسل ہو جائیں گے, تو ہمارے پاس یہ ایکویشن 5.26 آ جائے گی. اگین یہ ہم لوگ فزکس کے لوگ ایسی اکثر شرارتیں کر جاتے ہیں کہ ہم نے کہا ہم ڈی ٹی سے ملٹیپلائی کر دیا, ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈفرینسیشن ہو رہی ہے. تو بعض دفعہ ہم فزسسٹ اس قسم کی میتھمیٹیکل کہنا چاہیے کہ شرارتیں کر لیتے ہیں, بٹ آئی تھنک اٹ از اسٹل فائن, ورنہ اس کی جو ریگولرس ٹریٹمنٹ ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اب یہ کہ یہ الفا کیا چیز ہے, دیکھیے الفا از اے کائنڈ آف اے اسکیلنگ فیکٹر. ان موسٹ آف دا کیسز جو ہم خاص طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس میں الفا کی ویلیو جسٹ سمپل 1 ہوگی. یہ ایک قسم کے اسکیلنگ کا کام کرتا ہے کہ یہ ٹوائس ہے, تھرائس ہے, 4 ٹائمز ہے اور واٹ, رائٹ. بٹ ہمارے کیس میں اٹ از سمپلی الفا ایکوس ٹو 1, رائٹ. تو یہ 1 ہو جائے گا, اب ہم اس کے بعد نہیں لکھیں گے, ہمارے پاس یہ ایکویشن 2.6 سمپل ہو جائے گی with alpha equals to 1. ٹھیک ہے, اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یاد رکھیے گا کہ f will be the function of q, p اور کیپٹل Q, کیپٹل P اور ٹائم کا فنکشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کو آگے استعمال کرنے والے ہیں. بس اس سے پہلے تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اور وہ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ویریشن کرتے تھے اس میں یہ ایٹ ٹائم T1 ایٹ ٹائم T2 پہ variation in qj and variation یعنی کہ variation of q at time t1 and variation of q at time t2 should be equals to 0. تو اسی طرح کی یہ variation ہمارے پاس اب جو نئے variables ہوں گے partial, یہ جو q ہے جیسے ہم نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ variation in q, تو وہ variation in q جو ہم لے رہے ہیں وہ چونکہ ہم اس کے لحاظ سے لے رہے ہیں تو this and this, یعنی variation in q کے آیا اور variation in p کے آ رہا ہے. تو چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نئے کوآرڈینیٹ سسٹم بھی اس طرح کے جو ریلیشن ہیں ان کو سیٹسفائی کریں گے ایٹ ٹائم T1 اینڈ ایٹ ٹائم T2. تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ویریشن بھی چونکہ 0 ہوگی ایٹ ٹائم T1 ایٹ ٹائم T2, تو وہ ایسے ہی 0 نہیں ہو جائے گی, وہ اس وجہ سے 0 ہوگی کہ یہ ویریشن ان Q کے ایٹ ٹائم T1 ایٹ ٹائم T2 is 0 independently, and variation in pk at time T1 and at time T2 is 0 independently, right. چونکہ Q and P are now two independent variable جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ہیملٹونین میں یہ independent variable ہوتے ہیں, تو بالکل اسی وجہ سے یہ اور یہ independently 0 ہوں گے at time T1 and at time T2, جس کی وجہ سے یہ variation in Qj 0 ہوگی. And similarly
فار جو ویریشن ان پی جو ہمارے پاس نئے کوآرڈینیٹ سسٹم میں جو 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 ہمارے پاس پی ہے، کیونکہ اس کو بھی جب ویری کریں گے تو وہ وہاں پہ ڈیلٹا کیو کیا آئے گا اور ڈیلٹا پی کیا آئے گا، تو وہاں پر بھی یہ انڈیپینڈنٹلی زیرو ہو رہے ہیں، تو یہ ایٹ ٹائم ٹی ون ایٹ ٹائم ٹی ٹو پہ یہ زیرو ہوں گے، جو اس نے یہاں آپ کو بالکل کلیئرلی کر کے بتایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ آگے چل کے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس فنکشن ایف ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ برجنگ فنکشن کا کام کر رہا ہے بٹوین دا ٹو کوآرڈینیٹ سسٹم. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ فنکشن چار طریقوں کا ان جنرل چار طریقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کمبینیشن میں یہ فنکشن بن سکتا ہے. جیسے F1 کین بی لائک Q اینڈ T، کہ ایک اسمال کیو ایک کیپٹل کیو اور ٹائم، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسمال کیو کیپٹل پی اور ٹائم، یا یہ اسمال پی کیپٹل کیو اور ٹائم، اور یہ اسمال پی کیپٹل پی اینڈ ٹائم. یہ چار طرح کی کمبینیشن پاسبل ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ہمارے پاس چار طرح کے آپ سمجھیں جنریٹنگ فنکشن بن سکتے ہیں. آپ کی اس کتاب نے صرف دو کی کیلکولیشنز دی ہوئی ہیں، میں نے بقیہ دو کی اپنے جو ہینڈ ریٹن نوٹس جو یہ جو ہمارے پاس چاؤ کی جو میں نے پرنٹ لگائے ہیں اس کے آگے میں نے کیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. تو کیلکولیشن مور اور لیس سب کی ایک ہی طرح کی ہیں، لیکن آپ ذرا سا جو ان کی ہیملٹن ایکویشنز آئیں گی ان پہ ذرا سا آپ غور کیجیے گا. تو نمبر ون، ہم F1 کو استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم F1 کو استعمال کریں تو ہمارے پاس جب ہم اولڈ کوآرڈینیٹ سے نیو کوآرڈینیٹ میں جا رہے ہیں تو ہمارے پاس ہیملٹن ایکویشن آف موشن، جو ہیملٹنز کینونیکل ایکویشن آف موشن ہے، وہ کیسے دکھائی دیں گی. ٹھیک ہے. سو لیٹس اسٹارٹ اٹ. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے الفا ایکوس ٹو 1 لے لیا، تو آپ ذرا سا میں آپ کے سامنے یہ جو ایکویشن ہے اس کو آپ اگر فار ایگزامپل آپ ریکال کریں 5.26 کو، 5.26 آپ کے پاس جو ایکویشن ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے، دیکھیے ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے ہیں، ہم اگلا سیشن بھی کریں گے تو آپ لوگ کہیں جائیے گا نہیں. تو سو ہم بلکہ 5.26 کی بجائے 5.25 اس نے استعمال کی ہے، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ سمیشن آئی پی آئی کیو ڈاٹ جے مائنس ایچ، اور الفا چونکہ ہم نے 1 لے لیا تو سمیشن آئی اور پی جے کیو ڈاٹ جے اور مائنس کے تھا، یہاں پہ یہ پورا بریکٹ لگا ہوا تھا، اور پلس ڈی ایف اوور ڈی ٹی تھا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ایکویشن 25 تھی. اچھا، میں کوئکلی ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ میں سے کسی کو اگر یاد ہو تو اس نے اس سے پہلے یہاں پہ سمیشن جے استعمال کیا ہوا تھا. تو میں جیسے آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں، چونکہ یہ ریپیٹڈ انڈیکس ہیں، یہاں پر بھی دیکھیں یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، تو یہ ڈمی انڈیکس کہلاتے ہیں. یو کین ریپلیس اٹ بائی اینی انڈیکس. آپ یہاں پہ آئی لکھ دیں تو یہاں آئی ہو جائے گا، یہاں آئی ہو جائے گا، ایم لکھ دیں، ایل لکھ دیں، واٹ ایور. جب بھی یہ ریپیٹڈ انڈیکس ہوں گے you can replace it by any summation by any index. تو وہاں پہ جے تھا تو آپ نے اس کو آئی کر دیا، it doesn't matter، تو اس سے پریشان مت ہوئیے گا. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ حرکت کی کہ یہ پوری جو چیز تھی اس کو اٹھا کے ہم یہاں لیا ہے، تو دیکھیں یہاں پلس تھا، یہ مائنس ہو گیا ہے، یہ یہاں پلس تھا، یہ یہاں جا کے مائنس ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں یہ کے مائنس تھا تو ادھر گیا تو پلس ہو گیا، تو ہم نے اس کو اس فارم میں لکھ دیا. اچھا، اس طرح لکھنے کا کیا فائدہ ہوگا ابھی ہم امیڈیٹلی دیکھتے ہیں. ہم نے کیا حرکت کی کہ اگین یہاں پہ جو ڈی کیو اوور ڈی ٹی تھا اس کو مطلب یہاں کیو ڈاٹ تھا، یعنی کہ ہمیں معلوم ہے وہ ڈی کیو اوور ڈی ٹی لکھا جا سکتا ہے. اس طرح کیپٹل کیو ڈاٹ لکھا ہوا ہے تو یہ کیپٹل کیو اوور آئی مین ڈی کیو اوور ڈی کیپٹل کیو اوور ڈی ٹی لکھا جا سکتا ہے، اینڈ سو آن. ہم نے یہاں پہ کیا کیا کہ جو ہے وہ ڈی ٹی سے تھرو آؤٹ ملٹیپلائی کر دیا. تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ڈی کیو آ گیا، ڈی اسمال کیو، ڈی کیپٹل کیو، یہاں پہ ٹی نہیں تھا، یہاں ڈی ٹی آ گیا. اور اب ایف یاد کریں، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا F1 is a function of small q and capital Q and time. ٹھیک ہے.
تو यहाँ से असल में दो स्टेप एक साथ कर लिए उसने। यहाँ पे पहले इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैलकुलेट किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि f1 इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल q, तो इसको लाजमी तौर पे चेन रूल लगाना पड़ेगा कि पार्शियल f1 ओवर पार्शियल qi dqi, फिर पार्शियल f1 ओवर पार्शियल qi dqi, ठीक है, एंड पार्शियल f1 ओवर पार्शियल t, ठीक है, और फिर dt से हमने ओवरऑल मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक पूरी इक्वेशन आ गई। एंड नाउ व्हाट वी डू, वी जस्ट कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। ये जो dqi है, d कैपिटल qi यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल dqi लिखा हुआ है। इट मींस आई कैन राइट दिस नंबर, और फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास ये जो हिस्सा लिखा हुआ है पार्शियल f1 ओवर पार्शियल qi, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है वो ये है, तो आप देखें कि पार्शियल f1 ओवर पार्शियल qi माइनस साइन, अब माइनस में चाहे यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, तो कैपिटल pi इज इक्वल टू माइनस पार्शियल f1 ओवर पार्शियल qi, पार्शियल कैपिटल qi. In the same way, I can compare the coefficient of d small q. इसको इसके साथ आपने किया तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, पार्शियल f1 ओवर पार्शियल स्मॉल qi, वो बराबर है पार्शियल पी सॉरी स्मॉल पी के। तो ये इक्वेशन यहाँ से आ गई हमारे पास, और ये इक्वेशन यहाँ से आ गई, ठीक है। इसी तरह हम dt को dt के साथ कंपेयर करें तो क्या होगा, k माइनस एच इज इक्वल टू पार्शियल f1 ओवर पार्शियल t, और आप इसको h को उठा के इधर ले आए तो k यानी कि जो नया हैमिल्टोनियन है वो बराबर है ओल्ड हैमिल्टोनियन प्लस पार्शियल f1 ओवर पार्शियल f1 ओवर पार्शियल t। तो यहाँ से हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि अगर फर्ज करें हमारे पास फंक्शन f1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन हो q स्मॉल q और कैपिटल q का, टाइम का फंक्शन ना हो, तो हैमिल्टोनियन ओल्ड हैमिल्टोनियन में और न्यू हैमिल्टोनियन में कोई फर्क नहीं होगा। और ये बात हम जानते हैं कि जब कभी भी टाइम डिपेंडेंस नहीं होती है तो एनर्जीज वगैरह हमें मालूम है कि कंजर्व रहती हैं, राइट। तो ये हमारे पास नए जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें और पुराने कोऑर्डिनेट्स में एक तरह का हमें रिलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम इसको मजीद इसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करें, लेट्स टेक f1 इज इक्वल टू स्मॉल qi कैपिटल qi, क्योंकि हमने यही कहा है ना ये इसका फंक्शन है। अच्छा देखिए, ये जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि f1 इक्वल टू समेशन स्मॉल qi कैपिटल qi, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट चॉइस। यू विल सी दैट कि हम ऐसे बहुत सारे फंक्शंस लिख सकते हैं कि जो कि महज स्मॉल q और कैपिटल q के फंक्शन हो। अब वो स्क्वायर टर्म्स में भी लिखे जा सकते हैं, वो क्यूब टर्म में भी लिखे जा सकते हैं, वो स्क्वायर रूट टर्म में भी लिखे जा सकते हैं, एंड सो ऑन। यू कैन राइट इट इन एनी फैशन, but they should always be function of small q and capital Q. स्मॉल p या कैपिटल p की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, वो नहीं आ सकते, ठीक है। हम इसकी फॉर्म के बारे में इस यूनिट के आखिर में मजीद गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल हम इसकी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म हमने यहाँ पे ली, और ये जो हमने qi और स्मॉल qi और टाइम्स कैपिटल Q ले रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखे हैं। अब आप अगर यहाँ पर आप लें तो आपको मालूम है कि स्मॉल pi आपने कहा कि ये बराबर है पार्शियल ओवर पार्शियल qi, और f की जगह पे आपने क्या लिख दिया, qi कैपिटल qi। तो क्या होगा, जवाब क्या आएगा, कैपिटल qi इज इक्वल टू स्मॉल pi। और जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि पार्शियल ओवर पार्शियल कैपिटल qi, और यहाँ आपने क्या रखा pi, और सॉरी क्या था, कैपिटल स्मॉल qi और कैपिटल qi था, ठीक है, और ये बराबर था माइनस कैपिटल pi के। तो ये बराबर हो गया, यहाँ से q से q चला जाएगा तो स्मॉल qi इज इक्वल टू माइनस pi, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ आपको देख के आपको हैरत हुई, और अगर फर्स्ट करें जैसे मैंने आपसे कहा कि f1 इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये चीज जीरो हो गई, तो पुराना के और नए के यानी नया हैमिल्टन और पुराना हैमिल्टन बराबर हो गए। बट जिस चीज पे आपको बहुत ज्यादा हैरत होनी चाहिए वो एक ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। आप देखें कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर पुराना मोमेंटम जो है जनरलाइज मोमेंटम इज इक्वल टू द न्यू, जो नए सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट है वो उसके बराबर हो गया, और जो पुराने सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट है qi वो बराबर हो गया माइनस ऑफ न्यू मोमेंटम।
اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو اس نے بہت کلیئرلی یہاں پہ لکھا ہے, which shows clearly that generalized coordinates and their conjugate momentum are not distinguishable and the nomenclature for them is arbitrary. nomenclature سے کیا مراد ہے یہاں پہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوآرڈینیٹ ہے, یہ مومنٹم ہے, یہ کہہ رہے ہیں یہ آربیٹرری ہے کیونکہ فیز اسپیس میں یہ دو ویریبلز ہیں. فیز اسپیس میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک ویریبل یہ ہے, ایک ویریبل یہ ہے. اب اس یہ ویریبل کیو بھی ہو سکتا ہے اور یہ ویریبل پی بھی ہو سکتا ہے, اور یہاں پہ اسی طرح یہ ویریبل 2 جو ہے یہ اٹ کین بی کیو اور اٹ کین بی پی. یعنی کہ اس نے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ therefore Q and P should be treated equally and we simply call them canonical conjugate variable اور canonical variable. ہم یہ جو کہہ رہے ہیں canonical coordinates یا canonical momentum میں کہہ رہا ہوں, جو میں ورڈ استعمال کر رہا ہوں, یہ آپ کی چاہو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کو بھی اس طرح مت کہیں کیونکہ یہ بالکل جنرل چیزیں ہیں. کیونکہ جسے آپ مومنٹم کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کوآرڈینیٹ سسٹم میں وہ کوآرڈینیٹ ہو, جو آپ کے پاس ایک کوآرڈینیٹ سسٹم میں کوآرڈینیٹ ہے وہ کسی دوسرے کوآرڈینیٹ سسٹم میں وہ مومنٹم ہو, رائٹ. سو جسٹ ڈو ناٹ یوز canonical coordinates and canonical momentum. Just call them as canonical conjugate variables and canonical variables. ٹھیک ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہاں سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کلاسیکل میکینکس آپ کے خیالات کو, آپ کے سوچنے کے طریقے کو بہت زیادہ وسعت دے رہا ہے, جرنلائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ روک رہا ہوں کیونکہ میرے پاس 1 منٹ سے کم وقت رہ گیا ہے اور میں آگے اگلے سیشن میں اسی چیز کو کنٹینیو کروں گا. ٹھیک ہے, ہم وہاں پہ F2 کیلکولیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم پھر آگے چلتے ہیں. وقت ہوا تو ہم F3 بھی دیکھیں گے اور پھر ایگزامپل دیکھیں گے, ورنہ میں نے F3 اور 4 کی کیلکولیشن اس میں کر دی ہیں and they are straight forward. ٹھیک ہے, تو میں یہاں روک رہا ہوں and join me in the next session after 10 minutes or so. یہ